بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ تخریج اور اس کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی تاریخ اور اس کی بنیادی مشہور کتابوں کے بارے میں تفصیل آج اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تخریج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، الگ کرنا اور منکشف کرنا، اور اس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے استنباط بھی ہے، استخراج بھی ہے، یعنی کسی چیز کو الگ کرنا کسی چیز سے آسان الفاظ میں۔ اور محدثین کے نزدیک بھی اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تعریفات جو آسان ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ حدیث کو اس کے اصلی جو مخرج ہے اس کے ساتھ اس کی اسناد کرنا، اس کے ساتھ اس کو ملحق کرنا، یعنی کسی حدیث کے اصلی مخرج کے بارے میں بتانا، یعنی یہ فلاں حدیث کو فلاں نے روایت کیا، فلاں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کوئی حدیث ہے اخرجہ البخاری او خرجہ البخاری، یعنی اس کو بخاری نے ذکر کیا یا اس کی تخریج کی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ اور امام سخاوی رحمہ اللہ اس کو فتح المغیث میں کہتے ہیں کہ تخریج کا مطلب ہے آپ کسی حدیث کو کتب، یعنی حدیث کا جو ذخیرہ کتب ہے اس میں سے اس حدیث کو الگ کرنا، نکالنا، یعنی وہ حدیث جو کتب جن کتب میں پائی جاتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور بتانا، یہ ہے تخریج۔ اور یہ ساری تعریفات کو ملا کے ایک جامع تعریف بنائی گئی ہے، جس کو آپ مختلف پوائنٹس میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ شرح تعریف، تخریج کی تعریف کو جس طرح بتائی گئی ہے، ہوا دلالت على موضع الحدیث فی مصادره الاصلیۃ التي اخرجته بسندہ ثم بیان مرتبته عند الحاجہ۔ تخریج کا مطلب ہے کسی حدیث کو اس کے مخرج کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی یہ حدیث فلاں کتاب میں پائی جاتی ہے، اور وہ مخرج کے ساتھ کیا انہوں نے شرط لگائی ہے، مصادرہ الاصلیہ، یعنی ایسا مخرج ہونا چاہیے جو اس کا اصلی مخرج ہے، جس میں وہ حدیث سند کے ساتھ ذکر ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ایک حدیث ہے وہ بخاری میں پائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ سند ہے اس کی حدیث کی، تو اس کا مطلب یہ اس کا اصلی مصدر ہے۔ ثانوی جو مصدر ہوتا ہے اس میں اس کی سند نہیں ذکر ہوتی، جیسا کہ بلوغ المرام ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو ملا کے بنائی جاتی ہیں، جیسے جمع بین الصحیحین ہو گئی، اس طرح کی کتابیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کو حوالے کے طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا، بلکہ حوالے کے طور پر وہ کتاب ذکر کی جاتی ہے جو کہ اصلی مصدر ہوتا ہے، جس میں سند ذکر کی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تخریج کے کاموں میں سے یا تخریج کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس حدیث کی اگر ضرورت پڑے تو اس کا مرتبہ اور اس کا حکم بھی ذکر کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے تو پھر تو اس کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو اوبیسلی اس پر امت کا ایک یہ تلقی بالقبول آ رہا ہے کہ سارے امت نے اس کو اس طرح قبول کیا ہے، تو اس میں تو آپ کو حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو بحث کی ضرورت پڑتی ہے، تفتیش کی ضرورت پڑتی ہے، حکم کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں آپ کو حکم ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اب بنیادی طور پر جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، جن میں کتب ستہ شامل ہیں جو مشہور ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں، موطا مالک، مسند احمد، مستدرک حاکم، مصنف عبد الرزاق، اور اس طرح کی دیگر کتابیں۔ یہ تو ہوگی بنیادی کتابیں جن سے آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس کی تخریج بتا سکتے ہیں، یہ بنیادی کتابیں، اس کو کہا جاتا ہے مصادر اصلیہ۔ اور اس کے علاوہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو اس کے تابع ہوتی ہیں، یعنی ان بنیادی کتابوں اور مصادر اصلیہ کے تابع ہوتی ہیں۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا منبع، وہ ہے یہ سنت کی بنیادی کتابیں، موطا مالک، مسند احمد، مستدرک حاکم، کتب الستہ اس میں شامل ہیں۔ البتہ اس کی جو تابع کتب ہیں ان میں جمع بین الصحیحین، اس کے علاوہ تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، اس کے علاوہ دیگر کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں جن میں بلوغ المرام ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ
دیگر کتابیں، مطلب جو کہ کتابوں انہی کتابوں کو ملا کے بنائی گئی ہوں اور اس میں سند نہ ذکر کی گئی ہو، بس اس میں حدیثیں جمع کی گئی. تیسری قسم کی وہ حدیثی کتابیں تو نہیں ہوتی، یعنی ان کا تعلق حدیث کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں حدیثیں ذکر ہوتی ہیں سند کے ساتھ. جیسے کوئی تفسیر کی کتاب ہو سکتی ہے، فقہ کی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی تاریخ کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے جس میں حدیثیں سند کے ساتھ ذکر ہوں، تو اس سے بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں. جیسا کہ تفسیر تبری میں حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو سند کے ساتھ ملیں گی. تاریخ بغداد آپ کہہ لیں، اور دیگر جو کتابیں ہیں جن میں آپ کو جو ہے حدیث کی سند ملے گی، آپ اس حدیث کی کتاب یعنی اس حدیث کی جو اس حدیث کا حوالہ اور اس کی تخریج آپ ان کتابوں سے دے سکتے ہیں جو ڈائریکٹ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، جن میں تفسیر و فقہ اور تاریخ وغیرہ کی کتابیں بھی شامل ہیں. اب تخریج کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کہ جو علوم شرعیہ کا طالب علم ہے اس کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ کسی حدیث کو کیسے ریسرچ کیا جاتا ہے، اس تک کیسے پہنچا جاتا ہے، پھر اس کی کیسے سند اکٹھی کی جاتی ہے، پھر اس کے حکم کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے، وہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا دارمدار اس تخریج کے علم پر ہے. اور اس کے علاوہ آپ حدیث کی جو سی ہیں اقسام کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، اس کے مزید جو فنون ہیں اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر حدیث کو آپ نے ڈھونڈنا کیسے ہے، اس کی سندیں کیسے ذکر کرنی ہیں، اس کے دیگر فوائد جو ہیں جن میں علت شامل ہے، شذوذ شامل ہے، اس میں دیگر فن شامل ہیں، اس کا سارے علوم کا دارمدار اس تخریج پر ہے. اب اس کی اگر تاریخ کچھ الفاظ میں یا انتہائی مختصر انداز میں اس کو بیان کریں تو بنیادی طور پر یہ تخریج شروع سے نہیں تھی، یعنی شروع میں حدیثیں تھیں صحابہ کے دور میں، تابعین وہ آپس میں بالمشافہ یعنی الفاظ میں ایک دوسرے سے زبان و کلام جو ہے یہ حدیثیں ایک دوسرے سے لیتے تھے اور روایت کرتے تھے. لیکن ایک جو ہمارے ہاں شبہ پایا جاتا ہے کہ جی کسی نے ایک حدیث سنی ہے تو وہ اپنی پوری زندگی کیسے اس کو یاد رکھے گا، یہ انتہائی جو ہے غیر عالمانہ شبہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو علماء تھے اس وقت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد جو تھے، ان میں یہ نہیں تھا کہ ایک بار حدیث سن لی، بلکہ ان کے باقاعدہ شیوخ اور تلامذہ ہوتے تھے اور ان میں دورے لگتے تھے، ایک دوسرے کی ساتھ وہ حدیث کا دورہ کرتے تھے، حدیث کا تدارس ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سناتے تھے، سنتے تھے، جس طرح قرآن کو سنایا جاتا ہے تو حدیث کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو سنایا جاتا تھا اور اس کی حفظ کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ ایک بار سنا جاتا تھا اور بس. البتہ یہ کہ شروع میں اس طرح تخریج کا اہتمام نہیں تھا. آہستہ آہستہ جب لوگوں میں علم کی کمی آتی گئی تو علماء نے دیکھا کہ ابھی تو کوئی حدیث کی جب ضرورت پڑ کسی کو کوئی حدیث بتائی جائے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کتاب میں ہے یا کس کتاب میں ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علماء کو جب کوئی حدیث ذکر کی جائے تو وہ ان کو پتہ ہوتا تھا یہ حدیث فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں فلاں کتاب کے فلاں باب کے انڈر ہے. تو جب علم کم ہوتا گیا تو علماء نے دیکھا کہ یہ تو جب لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر تو ممکن ہے حدیث کا ذخیرہ جو ہے اس میں کمی آ جائے اور لوگ اس سے دور ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ حدیث کی ایسی کتابیں لکھ دیں، تخریج کی ایسی کتابیں لکھ دیں جو کہ جس میں ایک حدیث لکھی ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے تخریج لکھی ہوتی ہے، یعنی یہ حدیث فلاں 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 کتاب میں فلاں فلاں باب میں اور فلاں فلاں چیپٹر میں اس کا وجود آپ کو ملے گا. تو ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے کتب التخاریج. تو اس طرح تخریج کا آغاز ہوا اور یہ اس کی بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ مختصر ترین ایک تاریخ ہے. تخریج میں بنیادی طور پر کتابیں ہیں جو مشہور آپ کو مل سکتی ہیں، وہ تخریج احادیث المہذب، اسی طرح تخریج حدیث مختصر الکبیر، نصب الرایہ، تخریج حدیث الکشاف. یعنی امام زمخشری نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر پر، الکشاف، اور الکشاف میں جو بھی انہوں نے حدیثیں ذکر کی گئی ہیں ان احادیث کی تخریج کی گئی، یعنی یہ حدیث جو تفسیر میں ذکر کی گئی ہیں اے فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پر موجود ہیں اور اس کی اتنی اتنی سندیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ صحیح ہیں، اور اس حدیث کا درجہ کیا بنتا ہے.
تو یہ انہوں نے ان کی تفسیر میں جتنی بھی حدیثیں تھیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اس کو کہا جاتا ہے تخریج و حدیث الکشاف، یعنی کشاف جو ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر جو بھی حدیث ہیں ان کی تخریج کی گئی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے نصب الرایہ لحدیث الہدایہ للمرغینانی، تو یہ بنیادی طور پر فقہ حنفی میں کتاب ہے الہدایہ، اس میں جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جو حدیثیں لی گئی ہیں ان کے اوپر، اور ان کی ساری، یعنی ایک مسئلہ آیا ہے نصب الرایہ میں، امام مرغینانی نے یہ کام کیا کہ ایک حدیث ہے ایک مسئلہ ہے فار ایگزامپل، تو اس مسئلے پر جو ان کے حق میں، یعنی امام ابو حنیفہ کے حق میں جو حدیثیں ہیں اس مسئلہ کے مطابق وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان حدیث کی جو سندیں ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلہ کے خلاف جو علماء ہیں، جو مکتبہ فکر ہیں، یعنی اس مسئلہ کے خلاف جو ہیں، جن کا موقف اس کے خلاف ہے، پھر ان کی حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی پھر سندوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کا آپس میں مناقشہ ہوتا ہے۔ مناقشہ تو خیر انہوں نے صرف سندیں اکٹھی کی ہیں، لیکن یہ کہ بہت قیمتی کتاب ہے ہدایہ میں جو مسائل ہیں ان کے حق میں بھی اور ان کے مخالف میں بھی احادیثیں اور ان کی اسناد انہوں نے اکٹھی کی ہیں نصب الرایہ میں۔ اسی طرح بدر المنیر فی تخریج حدیث الآثار الواقعات فی شرح الکبیر للرافعی، یہ شرح کبیر جو ہے امام شافعی کی جو فقہ ہے اس میں لکھی گئی تھی، پھر اس میں جو حدیث وارد ہوئی تھی انہوں نے اس کی تخریج کی ہے، بدر المنیر کے نام سے ہے۔ اور اسی طرح تخریج حدیث المہذب اور المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، یہ کتاب ہے امام الغزالی کی الاحیاء، اس کی تخریج کی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر تخریج کی کتابیں تخریج الحدیث التي یشیر الیہ الترمذی فی کل باب، اسی طرح تلخیص الحبیر فی تخریج حدیث شرح الوجیز الکبیر، الدرایۃ فی یعنی یہ مختلف احادیث کی کتابوں کا ایک طرح آپ کو انٹروڈکشن ہے کہ اس طرح حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس طرح ان کی تخریج ہے۔ یعنی جیسے نصب الرایہ کا آپ کو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر ایک مسئلہ آتا ہے فقہ میں امام ابو حنیفہ کا یا ان کے فقہ کا، تو ان مسئلے کے مطابق حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں اور ان کی سندیں بھی اکٹھی کرتے ہیں ہر حدیث کی، اور اس کے مخالف جو ہوتے ہیں ان کی حدیثیں بھی اکٹھی کرتے ہیں اور ان کی بھی سندیں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو نصب الرایہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کے لحاظ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور حدیث کے تخریج کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تخریج، یعنی تخریج کا معنی آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ کسی حدیث کے بارے میں، کسی ایک حدیث کو آپ کے سامنے آئی ہے یا کسی نے ذکر کی ہے یا آپ نے پڑھی ہے، تو اس کی ریسرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا ضرورت ہوتا ہے کہ یہ حدیث کہاں موجود ہے۔ اس حدیث کو آپ ڈھونڈتے ہیں، آپ کو بخاری میں مل جاتی ہے، مسلم میں مل جاتی ہے، ابو داؤد میں مل جاتی ہے، موطا میں مل جاتی ہے، یا کسی بھی کتاب میں آپ کو ملتی ہے، تو تخریج آپ کو اس میں کارآمد ہے، اس میں آپ کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ آپ نے حدیث کو ڈھونڈ لیا، پھر آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس حدیث کا وجود اور کس کس کتاب میں ہے، پھر آپ وہ سندیں اس کی اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سند اگر صحیح ہے تو اس کے اندر مزید تقویت پیدا ہوتی ہے، اور اگر ضعیف ہے یا کم درجے کی ہے، صحیح سے کم درجے کی ہے، تو اس کی مزید سندیں اکٹھی کی جائیں گی، پھر ان کے احکام دیکھے جائیں گے کہ یہ فلاں سند حسن ہے، فلاں سند صحیح ہے، فلاں سند ضعیف ہے۔ تو اگر ضعیف بھی ہے تو اس کو دوسری سند سے اگر صحیح سند مل جاتی ہے دوسری، تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ عمل کے قابل بن جاتی ہے۔ تو تخریج کا یہ فائدہ ہے۔ اب بنیادی طور پر تخریج کے 5 طریقے ذکر کیے گئے ہیں پرانی کتابوں میں، جن کو آپ کہیں آج کل جو نیا طریقہ ہے وہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے تخریج ہے، لیکن بنیادی طور پر جن پر ابھی بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ 5 طریقے تھے تخریج کے، یعنی کسی حدیث کی تخریج کیسے آپ کریں گے، اس کی سندیں کیسے ڈھونڈیں گے، اور اس کے اوپر جو بنیادی حکم ہے وہ کیسے لگایا جائے گا۔ اچھا، ایک یہ چیز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کے لیے واضح کر دوں کہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دیکھا جاتا ہے
اس کا متن سامنے رکھا جاتا ہے، اس کی سند کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کی راویوں کی بحث کی جاتی ہے اور اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے. فار ایگزامپل اس حدیث کی سند ضعیف ہے، سے یہ مطلب ہے کہ یہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے. اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے تو ہم اس کے اوپر پکا حکم لگا دیں کہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اگر یہ کرنا شروع کر دیں، اور ہو رہا ہے یہ کام، کہ ایک حدیث کی ایک سند کو لے کے اس کے اوپر یہ شور مچا دیں کہ یہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ انتہائی غلط کام اور گمراہی کا باعث بنتا ہے. بلکہ اس حدیث کو لے کر، اس متن کو لے کے اس کی جو مزید سندیں ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہیں، اور اس سندوں کے مطابق پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان سندوں میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح ہے تو اس کا درجہ صحیح ہو جائے گا اور یہ قابل عمل بن جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ سند، تو اس کو اس کے علاوہ مزید اسی کے درجے کی یا اس سے تھوڑی سی اوپر کے درجے کی حدیثیں مل جاتی ہیں، تو یہ بھی حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے جو کہ قابل عمل ہوتا ہے. تو یہ ایک تنبیہن چیز آ گئی. اس کے بعد طرق التخریج، یعنی تخریج کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 5 قسم کے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک حدیث کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اور اس کی سندوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کا مجموعی حکم ان ساری سندوں کو سامنے رکھ کے ایک حکم نکالا جاتا ہے. سب سے پہلا تخریج کا جو طریقہ ہے وہ ہے التخریج عن طریق معرفت راوی الحدیث من الصحابہ. پہلے تخریج کا طریقہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس حدیث، جو میرے سامنے حدیث کا متن ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابی فلان ہیں. اگر آپ کو صحابی کے بارے میں پتا ہے نا تو آپ اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے التخریج عن طریق معرفت اول لفظ من متن الحدیث. اگر آپ کو صحابی کے بارے میں نہیں پتا جو کہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ کو حدیث کا متن پتا ہے اور متن بالکل صحیح ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو متن کے شروع کے جو الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹ یاد ہونے چاہیے. حدیث کے متن کے شروع کے اگر آپ کو ایگزیکٹ الفاظ یاد ہیں تو آپ کو حدیث مل سکتی ہے اور اس کی تخریج بھی ہو سکتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے التخریج عن طریق معرفت کلمۃ یقل دورانها علی الالسنۃ من ای جزء من متن الحدیث. تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صحابی کا بھی نام نہیں پتا جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں، یا آپ کو حدیث کا ایگزیکٹ الفاظ بھی نہیں یاد شروع سے، تو آپ کو کم سے کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ حدیث میں سے، پوری حدیث میں سے کوئی ایسا لفظ ہے عربی میں، ایسا لفظ ہے جو کہ غریب ہے، اجنبی ہے، جو کہ کم استعمال ہوتا ہے عربی میں. عربی میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں بہت کم وارد ہوا ہے، جیسا کہ ضب کا لفظ ہے. ضب کا مطلب ہوتا ہے جس کو گو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، جو صحرا وغیرہ میں پائی جاتی ہے. تو اس طرح کے الفاظ جو کہ غریب اور عجیب ہوتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ، اگر آپ کو یاد ہے کہ حدیث میں ایسا لفظ تھا جو کہ عجیب ہے اور کم استعمال ہونے والا ہے، تو آپ اس لفظ کے ذریعے حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں. اور اس کے آگے مختلف طریقے اور اس کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہے اور اس کو اکٹھا کیا ہے. ہر ایک طریقے پر الگ الگ بحث ہو سکتی ہے. البتہ ہم آخری جو 2 طریقے ہیں، چوتھا اور 5واں طریقہ، اس کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے تفصیلاً. پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا. پہلا طریقہ کہ آپ کو راوی کا صحابہ میں سے اس صحابی کا نام پتا ہونا چاہیے جو حدیث کا راوی ہے، جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اگر وہ بھی نہیں پتا تو آپ کو متن کے پہلے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ صحیح ایگزیکٹ یاد ہونے چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر حدیث میں سے، یہ تیسرا طریقہ ہے، حدیث میں سے کوئی ایسا لفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اجنبی ہے اور کم استعمال ہونے والا ہے. اگر یہ تینوں طریقوں میں سے بھی آپ کو نہیں پتا کوئی چیز تو پھر کیا طریقہ ہے؟ وہ چوتھا طریقہ وہ یہ ہے التخریج عن طریق معرفت موضوع الحدیث. پھر آپ کو حدیث کا مرکزی موضوع پتا ہونا چاہیے، یعنی حدیث رقاق کے متعلق ہے، حدیث نماز کے متعلق ہے، حدیث وضو کے متعلق ہے، حج کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہے. اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اگر آپ کو مرکزی موضوع پتا ہے تو اس کے متعلق بھی آپ تخریج کر سکتے ہیں.
پانچویں چیز کہ التخریج عن طریق النظر فی حال الحدیث متنا و سندا. اگر آپ کو حدیث کا مرکزی موضوع بھی نہیں پتا اور حدیث میں موجود کوئی عجیب الفاظ بھی نہیں پتا یا حدیث کے شروع کے ایگزیکٹ الفاظ بھی نہیں پتا اور راوی صحابہ میں سے کسی راوی کا بھی نہیں پتا جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو پھر آخری پانچواں طریقہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حدیث کے متن یا سند کی کسی مصطلح کا پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل متن کے لحاظ سے متن یعنی حدیث کا جو الفاظ ہوتے ہیں جو سند کے بعد ہوتے ہیں ان میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث قدسی تھی یا یہ حدیث مرفوع تھی یا اس طرح کے الفاظ. سند کے لحاظ سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، البتہ اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. تو یا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ متن میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، متن میں یہ خصوصیت ہے، اس خصوصیت کے تحت آپ حدیث، اگر فار ایگزامپل حدیث کا متن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، تو اس کا مطلب حدیث قدسی ہے. تو آپ نے ایسی کتاب کو لینا ہے جس میں صرف قدسی حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، یعنی صرف اس میں قدسی حدیثیں اکٹھی ہیں، تو پھر آپ اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر سند کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل سند جو ہے وہ مسلسل ہے یا سند مرسل ہے یا یہ بنیادی طور پر حدیث کے مصطلحات ہیں، تو اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ کو اگر سند کی کسی خصوصیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے تو پھر بھی آپ تخریج کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی خصوصیت جو متن اور سند دونوں میں پائی جا سکتی ہے، اگر وہ خصوصیت آپ کو پتہ ہے تب بھی آپ تخریج کر سکتے ہیں. یعنی حدیث میں کوئی علت ہے، آپ کو یہ پتہ کہ حدیث میں کوئی علت ہے یا حدیث شاذ ہے، تو تب بھی آپ جو ہے آپ اس کے ذریعے حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر حدیث کے 5 طریقے ہیں تخریج کرنے کے، جس کے ذریعے آپ حدیث کا محور یا حدیث کی جو حوالہ ہے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کی سندوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کا حکم لگا سکتے ہیں. حدیث کے جو آخری 2 حکم ہیں حدیث کی تخریج کے جو آخری 2 طریقے ہیں، یعنی کسی موضوع کو مرکزی موضوع کے مطابق آپ کیسے تخریج کر سکتے ہیں، یا سند اور متن میں کوئی خصوصیت پائی جائے تو اس کے ذریعے آپ کیسے تخریج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست. ٹھیک ہے حضرت.